یہ میں نے ہیلووین کے بارے میں کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے اور اس میں مختلف اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے مختلف لباس پہن کے مخصوص وہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور کینڈیز طلب کرتے ہیں۔ تو میں نے منع کیا تھا کہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے، حتی الامکان مسلمان بچوں کو روکیں، کیونکہ جب بچے اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر شوق آگے بڑھتا ہے، اور ہمارا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا دین نہیں سکھا پاتے ہیں کیونکہ والدین اکثر خود دین نہیں سیکھے ہوتے ہیں۔ پھر بچہ دوسرے مذہب کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ پھر دوسروں کی صحبت میں رہتا ہے اور آہستہ آہستہ مذہب اسلام کی پابندیاں اسے بوجھ محسوس ہوتی ہیں اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اچھا، ابھی انہوں نے کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک مزید بہن نے کویسچن کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بچے ہمارے دروازے پر آ کر کینڈی مانگتے ہیں تو کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں، میرا یہاں پر مشورہ اور جواب یہی ہوگا، اور یہ شریعت کی روشنی میں ہی ہے، کوئی میرے اپنے طرف سے نہیں ہے، کہ بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ بس نیت یہ کیجئے گا کہ ہم ان کے مذہبی تہوار میں حصہ نہیں لے رہے، لیکن اگر آپ نہیں دیں گے اور بچوں کو مایوس لوٹائیں گے تو پھر آج کل جو ماحول چل رہا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں ایک منفی تصور قائم ہوگا، اور کوئی شخص خواہ مسلمان کو اپنا مخالف یا اسلام کو اپنا مخالف سمجھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ شاید اسلام ایک تنگ نظر مذہب ہے، اور پھر جو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل لیول پر مذہب اسلام کے بارے میں ایک معاملہ چل رہا ہے، وہ ایسا لگے گا کہ سچ کہا جا رہا ہے۔ اس لیے اس میں ظاہری طور پر اس طرح کے برتاؤ کرنا کہ کسی کو احساس ہو کہ مذہب اسلام کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ کوئی فرق کرنا نہیں چاہتا، وہ تفریق کرنا نہیں چاہتا، وہ نفرت پھیلانے والا مذہب نہیں ہے، یہ پیار کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ تو اس لیے اگر ان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ٹافی ویسی تحفے کی نیت سے دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ اچھا رزلٹ نکلے گا اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ گھوڑے کا گوشت کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام جانوروں کے اصول بیان کیے ہیں، مثال کے طور پر ایک تو یہ کیلے جو ہوتے ہیں، کیلے لمبے، یہ جن درندوں کے ہوتے ہیں انہیں کھانا حرام ہوتا ہے۔ دوسرا، جو شکار کرتے ہیں درندے، انہیں کھانا منع ہوتا ہے۔ تو اس میں گویا کہ تمام درندے شامل ہو گئے۔ اسی طرح نبی کریم نے حشرات الارض کھانا منع فرمائے، تمام کیڑے مکوڑے منائے سوائے ٹڈی کے۔ یہ جو حملہ کرتی ہے کھیتوں کے اوپر، بڑا سا ٹڈا ہوتا ہے، یہ کھا سکتے ہیں، اس کے ٹانگیں پر وغیرہ علیحدہ کر کے اس کو کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سی فوڈ میں مچھلی کی اجازت ہے، باقی تمام کے تمام منع کیے ہیں۔ تو اگر ہم شرعی اصول دیکھیں جو جانوروں کے کھانے کی ممانعت پر مشتمل ہیں تو گھوڑا ان سے بالکل مستثنی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ گدھا اور خچر بھی مستثنی نظر آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً خچر اور گدھے کی ممانعت پر کلام آ گیا، اس لیے یہ اس اصول کے تحت نہ آنے کے باوجود سرکار کے صریحی کلام کی وجہ سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن گھوڑے کے بارے میں کوئی ممانعت سرکار کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ مسلم اور بخاری کی مستند حدیثوں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑے کا گوشت کھانا ثابت ہے۔ تو اس لیے گھوڑا بالکل طیب اور حلال جانور ہے۔ صرف ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں گھوڑے کو کھانا ممنوع قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ گوشت کو حرام قرار دیا، بلکہ اس لیے کہ یہ آلہ جہاد ہے۔ اگر اس کو لوگ کھا لیں گے تو پھر جہاد کے وقت میں جب گھوڑوں کی ضرورت ہوگی تو قلت پیدا ہوگی اور مسلمانوں کے لیے زوال کا سبب بنے گا۔ لہٰذا اب چونکہ یہ گھوڑے جہاد میں استعمال نہیں ہوتے، اگر واقعی وہ گھوڑے کی نسل سے، صحیح گھوڑے کی نسل سے، کوئی ملاپ وغیرہ مختلف جانوروں کے نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، طیب اور حلال ہے۔